السلام علیکم ناظرین، 365 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نیر علی۔ پاکستان میں ہونے والے ایران اور امریکہ کے اہم مذاکرات بظاہر کسی معاہدے کے بغیر اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ سفارت کاری کی دنیا میں ہر ملاقات، ہر مکالمہ اور ہر تبادلہ خیال اپنے اندر ایک نئی سمت کا اشارہ لیے ہوتا ہے۔ ایران اور امریکہ دو ایسے ممالک ہیں جو برسوں سے بد اعتمادی اور اختلافات کی فضا میں گھرے رہے۔ جب وہ ایک میز پر بیٹھے، بات کی، اپنی شرائط ایک دوسرے کے سامنے رکھی اور ایک دوسرے کے موقف کو سنا، تو یہ محض ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے عمل کی شروعات تھی جو آنے والے وقت کی سفارتی راہوں کا فیصلہ کرے گی۔ یہ مذاکرات کسی معاہدے پر ختم تو نہ ہوئے، مگر انہوں نے ایک بنیاد ضرور رکھتی ہے، ایک ایسی بنیاد جس پر مستقبل کی ہر سفارتی کوشش کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ خاموش پیش رفت کل کے کسی بڑے معاہدے کا پیش خیمہ بنے گی، یا دونوں ممالک ایک بار پھر کشیدگی کی طرف بڑھیں گے؟ کیونکہ کچھ دیر قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے جا رہی ہے۔ اسی سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ نوازی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی ہمیں وقتاً فوقتاً جوائن کرتے رہیں گے، لیکن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں افضل بٹ صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر جمیل احمد خان نے۔ آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ ایک بڑی پیش رفت ہے، انٹرو میں جیسے میں نے کہا کہ ایک نئی جو سفارت کاری ہے اس کی ایک نوید ہے، ایک راستے کا تعین جو ہے وہ ہوا ہے کل کے مذاکرات کے اختتام کے اوپر۔ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ 47 سالوں میں جو دو قومیں اور یہ جو آج مذاکرات ہوئی ہیں، یہ لوگ کبھی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے، اور پچھلے 28 دن بلکہ 40 دن کی اس جنگ نے تو ان کی آنکھوں میں خون لے آئے تھے کہ اور اس کے باوجود اگر پاکستان کی سہولت کاری سے، پاکستان کے ایفرٹ سے، پاکستان کی سفارتکاری سے اگر اس اسٹیج پر پہنچ گئے کہ ان کی باڈی لینگویج بھی ٹھیک رہی، 21 گھنٹے تک انہوں نے بات چیت اور ڈائیلاگ بھی کیا، اور 15 نکات جو دیے تھے امریکہ نے اور 10 نکات جو ایران نے واپس مڑ کے دیے تھے۔ پہلی تو بات یہ میں بتا دوں کہ ایسی نیگوسیشن میں، ایسی سفارتکاری میں یہ جب ایکسچینج ہوتے ہیں مطالبات یا نوٹس یا کمیونیکیشن، تو وہ دوسرے فریق سے جس سے نیگوسیشن ہو رہی ہو اس سے شیئر کیے جاتے ہیں، اور یہی مقصد ہوتا ہے سہولت کاروں کا، یہی مقصد ہوتا ہے میڈیٹرز کا۔ تو مجھے بھی علم ہے اس کا کہ یہ سہولت یہ ہم نے ان ایڈوانس ایکسچینج کیا تھا، ایک مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ مرتبہ ہم نے 10 پوائنٹ ایران کے اور 15 پوائنٹ امریکہ کے، اور وہ ان کی جو پہلی شکل تھی اس سے تھوڑی بہتر شکل میں بعد میں یہ دونوں فریق راضی ہو گئے تھے، اور پھر اس کو ٹیبل پر جا کے یعنی کہ جو یہ 21 گھنٹوں کی جو ڈائیلاگ تھی اس میں طے ہونا باقی تھا۔ لیکن جو چند پوائنٹس تھے جس پہ کہ ڈیبیٹ ہونی تھی، اسی لیے تو ان پرسن، اسی لیے تو روبرو یہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا اسلام آباد میں، اور اسی سے پوری دنیا کی امیدیں بندھی ہوئی تھیں۔ لیکن ایک چیز کا تو علم ہو گیا کہ جو جب محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ دونوں فریق آپس کے 50% بھی پوائنٹس کو نہیں مانیں گے، تو یہ تو پتہ پڑ گیا جس طرح جے ڈی وینس نے اپنے پریس کانفرنس میں ذکر کیا، وہ فقط صرف ایک پوائنٹ کا، جوہری پوائنٹ کا انہوں نے ذکر کیا، اس کی افزودگی کا ذکر کیا، اس کے علاوہ انہوں نے اور کسی پوائنٹ کا نہیں۔ اس کے برعکس جو ایرانی اسپوکس پرسن تھے انہوں نے کہا کہ ہاں 2 پوائنٹس ایسے ہیں جس پر مزید کوئی ڈیبیٹ ہونا باقی ہے، اس میں ایگریمنٹ نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر پوائنٹس پر ڈیبیٹ جو ہوئی ہے یا جو اس پہ کوئی اعتراضات ایک دوسرے پر نہیں اٹھائے گئے، اور یہ جو 3 پوائنٹ ہے اس کو ایک بہت زیادہ اسٹیکی پوائنٹ بنا لیا ہے، اور اسی پر آئندہ جو بھی شٹل ڈپلومیسی پاکستان کرے گا یا پاکستان جو بھی کمیونیکیٹ کرے گا، میڈییٹ کرے گا، وہ انہی پوائنٹس پر تو کرے گا۔ اس کو فردر کہاں تک کون ریڈ لائن کیوں کی اس نے امریکہ نے، یہ اس کو اس کے روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ
کیا بیانات دیتے رہے جوہری صلاحیت کے بارے میں. اور اس کو اس سے بھی جوڑنا پڑے گا کہ 1915 میں جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو نیتن یاہو نے کتنی تنقید، نہ صرف تنقید، کتنا زور لگایا تھا کہ جے سی پی او کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب جے سی پی او کا معاہدہ ٹوٹ گیا تو کتنی زیادہ خوشی ہوئی نیتن یاہو اور اسرائیل کو. اور پھر جب نیگوسیشن جون میں ہونا شروع ہوئی تو کتنا افسوس کر رہے تھے نیتن یاہو. اور پھر جب دوبارہ یہ عمان کے سہولت کاری میں جنیوا میں جب ہو رہی تھی تو وہ بھی تل میں لا رہے تھے نیتن یاہو. اور یہی اسرائیلی لابی کا اور نیتن یاہو کے آخری جو چکر ہے وائٹ ہاؤس کا، جو بیک ڈور سے داخل ہوئے اور انہوں نے سارا وار پلان ڈسکس کیا. اور بقول جیڈی وینس کے، بقول تو نہیں کہوں گا، جیڈی وینس کے اس ٹیلی فون کال جو کہ لیک ہو گئی نیتن یاہو کے ساتھ اور میڈیا میں آ گئی، اس کے مطابق اس پر کوئی تلخی بھی ہوئی کہ آپ نے تو 4 دن کا بتایا تھا، یہ 40 دن ہو گئے. تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تو اس میں ترشی اور تلخی نظر آ رہی تھی کہ بہت زیادہ ہوگی، اس سے یہ ترشی اور تلخی تو بالکل نظر نہیں آئی. یہ اعتراض نظر آیا جو کہ، اور اس پہ سب سے اہم بات یہ کہ صبح 7 بجے میرا پہلا پروگرام تھا اور اٹھتے کے ساتھ جب میں نے اس کا تجزیہ کیا تو میں نے یہی بتایا تمام چینلز کو، اپنی رائے یہی دی کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اس سے ہمیں زیادہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو پیش رفت ہے. لیکن جو آپ نے اسپوائلرز کی بات کی ہے، اسرائیل کی بات کی ہے، اور اسرائیل کا جو یہ جنگ بندی میں اس وقت بھی جو رکھنا ڈالنے کا جو ایک کردار، مختلف بیانات اور فون کالز کی باتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اس پر میں واپس آؤں گی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف. افضل بٹ صاحب، ایک بڑا ایسا ایونٹ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ جس طرح کے ایونٹ کو کور کرنے کے لیے کبھی ہم امریکہ جاتے ہیں، ہم UNGA کور کرتے ہیں، کبھی دنیا بھر میں جو ہے وہ مختلف ایسی بڑی کانفرنسز اور بڑے ایونٹس جو ہے وہ کور کرنے کے لیے جاتے ہیں. پاکستان میں آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے. پاکستان میں ایسے بڑے ایونٹ کو اتنی دانش مندی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا کہ کوئی بھی جو سپوائلنگ ایونٹ ہے وہ پاکستان کی جانب سے نہ ہو، کوئی بھی ایسا جو ہے وہ مسئلہ پاکستان کی جانب سے نہ ہو کہ امریکہ اور جو ایران ہے اس کو ایک میدان جنگ میں سے نکال کے پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر لے آئے اور وہ میز جو ہے وہ پاکستان کی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان حالات میں جب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پورے زوروں پر ہے، بالکل یوں لگتا تھا کہ جیسے اسٹیٹ کا بیانیہ اور ہوگا، اسٹیٹ کا طرز عمل اور ہوگا اور یہاں بیانیہ کوئی اور بن جائے گا. ٹھیک. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا گیا کہ یہاں سے کوئی چیز لیک ہوتی، ٹھیک، آپ کوریج کے دوران آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ لیک کرتی، آپ مجھے بھیج دیتی، میں لیک کرتا، کوئی رپورٹر کرتا، تو لگنا یہ تھا کہ اگر وہ چیز امریکہ کو سوٹ کر رہی ہوتی تو امپریشن یہ جانا تھا کہ گورنمنٹ پاکستان ڈیلیبریٹلی ایسی چیزیں کر رہی ہے کہ ایران کو نقصان ہو.